بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا 5واں عنوان ہے انبیاء اور رسول علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کے سب برحق ہیں، سب پر ایمان لانا فرض ہے، ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ جس کو اللہ نے نبی بنایا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کسی ایک نبی پر ایمان نہ لانے سے، یعنی کسی ایک نبی کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کے سب انسان اور بشر ہیں۔ کسی بھی نبی کی بشریت کا انکار کرنا کہ وہ بشر نہیں تھا، وہ انسان نہیں تھا، یہ نبی کی توہین ہے اور یہ قرآن کا انکار ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا ہے، یعنی کسی نبی سے کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ۔ کسی نبی سے فریضہ رسالت میں کوتاہی نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا تھا جس مقصد کے لیے یہ فریضہ ان کے ذمہ لگایا تھا، اس فریضے میں کبھی کسی سے کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء سے کوتاہی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اگر نبی سے اسی میں کوتاہی ہو جائے تو پھر تو نبی دنیا میں ناکام ہو گیا، اور گویا کہ یوں پھر اللہ کے انتخاب میں غلطی ہوگی، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے ایسے بندے کو منتخب کیا جو فریضہ رسالت نہیں پورا کر سکا۔ تو یہ انبیاء کی بھی توہین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے۔ کسی نبی سے فریضہ رسالت میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ البتہ بھول چوک نبی سے ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے تو اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا۔ اجتہادی خطا نبی سے ہو سکتی ہے، بھول چوک نبی سے ہو سکتی ہے، اور بھول چوک یا اجتہادی خطا یہ گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ جو ہوتا ہے وہ نبی سے نہیں ہو سکتا، اور جو بھول چوک نبی سے ہو سکتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ اور بھول چوک ہوتی اسی لیے ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، اور بشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ نماز میں بھول گئے اور نماز کی رکعتیں کم پڑھا دی، تو اس طرح بھول چوک نبی سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اجتہادی خطا بھی ہو جاتی ہے کہ ایسا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نہیں تھا، اس میں ایک کام کرنا زیادہ بہتر تھا، دوسرا کام بھی جائز تھا، غلط نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، جائز تھا لیکن زیادہ بہتر نہیں تھا، تو کبھی ایسے ہو جاتا ہے نبی اپنے اختیار سے اس کام کو قبول کر لیتے ہیں جو زیادہ بہتر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، گناہ نبی سے نہیں ہو سکتا، سب نبی گناہوں سے مکمل طور پر معصوم ہوتے ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں علم میں بھی اور مرتبے میں بھی باقی ساری امت کے مجموعی مرتبے اور مجموعی علم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی اپنی پوری امت سے افضل ہوتا ہے، ساری امت کا علم ایک طرف، نبی کا علم اس سے زیادہ ہوتا ہے، ساری امت کا مرتبہ ایک طرف، نبی کا مرتبہ ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور آپ سب نبیوں کے سردار ہیں۔ جس طرح سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سب نبیوں کا ادب و احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی کوئی انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اور کسی نبی کی کوئی توہین کرے تو وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ کسی بھی نبی کی توہین کرے، نبی تو اللہ کا ہے نا، اللہ نے نبی بنایا، اس کو نبوت کا مقام دیا ہے، لہذا کسی بھی نبی کی کوئی توہین کرے تو وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو لازمی طور پر قتل کرے۔ نبی کی جب دنیا میں زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ نبی اور رسول رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب نبوت ختم تو پھر جب زندگی ختم تو نبوت بھی ختم، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتے ہیں تو پھر ان سے نبوت واپس نہیں لیتے، وفات کے بعد بھی سب اسی طرح نبی ہیں جیسے پہلے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اب بھی نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اب بھی نبی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی نبوت اور ان کے جو شریعت کے احکامات تھے وہ جس زمانے تک چل سکتے تھے وہ چلے، اب اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ اب فلاں کے چلیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ اب صرف حضور کی رسالت اور نبوت کے احکامات چلیں گے، لیکن پہلے انبیاء اب بھی نبی ہیں۔ سب نبیوں کا دین ایک ہے،
یعنی کہ دین کے جو عقائد ہوتے ہیں بنیادی، وہ سب کے ایک رہے ہیں۔ شریعت احکامات، نماز پڑھنے کا طریقہ، نمازوں کی تعداد، روزے کا طریقہ، روزوں کی تعداد، یہ جو شرعی احکامات ہیں یہ تو جدا جدا رہے ہیں، لیکن دین سب نبیوں کا ایک ہی رہا ہے۔ نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے آپس میں درجات رکھے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر برتری اور فضیلت دی ہے، لیکن اس سے کسی نبی کی تنقیص نہیں لازم آتی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ مرتبہ دیا ہے، کسی کو اس زیادہ سے کم دیا ہے، لیکن باقی ساری امت سے بہرحال نبیوں کا مرتبہ زیادہ ہے۔ انبیاء کا تذکرہ کرنا خیر و برکت کا باعث ہے، ثواب کا کام ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا تذکرہ کرنا، آپ کی زندگی کا تذکرہ کرنا، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا، آپ کی سیرت طیبہ کے کسی بھی پہلو کا تذکرہ کرنا، یہ اعلیٰ درجے کا مستحب ہے اور بڑی عبادت ہے اور ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ انبیاء کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل نہیں سوتا، اس لیے ان کی نیند سے ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور انبیاء کا جو خواب ہے وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کے دن کا انکار کرے وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑتا ہے۔ اور سورہ نحل کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبیوں کے ذمہ ہے بات کو پوری طرح کھول کر پہنچا دینا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نبی سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی تو پھر جس مقصد کے لیے وہ آیا وہی پورا نہیں ہوا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ ہی جس کو رسول چاہتے ہیں بناتے ہیں، کوئی آدمی اپنے اختیار سے نہیں نبی بن سکتا کہ بہت زیادہ عبادت کی تو نبی بن گیا، نہیں، نبی جس کو اللہ نے بنایا ہے بس بنا دیا ہے، اب کوئی اور شخص ان کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور کو فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے کہ حضور نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، لہذا آپ پوری کائنات کے نبی ہیں اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کے جو احکامات ہیں، آپ کا دین ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔